صبح میری رحمتوں سے بھری میری رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ سلے کھلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کھلا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں ان کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں، اور ارشاد فرمایا کہ جو دیگر لوگ ہیں ان کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اہل محبت کے صدقے میں ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر اخلاص کے ساتھ اچھے طریقے سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے مدنی چینل کے ناظرین زبان۔ انشاءاللہ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور بڑی ہی جو ہے وہ ایک خوبصورت بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرحبا، ماشاءاللہ ان سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ زبان کی ہم بات کریں اگر اور اس کے معنی کو دیکھیں تو فرمایا اللسان فی اللغۃ ہوا جارحۃ الکلام۔ لغوی معنی ڈکشنری میں اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو یہ جس سے بندہ بات کرتا ہے، گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اس کو زبان کہا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وقد یکنا بہ عن الکلمہ، اور کبھی کبھی زبان کہہ کے جو زبان سے بات ادا ہو رہی ہوتی ہے، جو لفظ زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کنایتاً اس سے مراد لیا جاتا ہے، یعنی آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان کو کوئی بیماری ہے، مطلب یہ ہے کہ جو آپ الفاظ نکال رہے ہیں اپنی زبان سے، یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ زبان پر بھی بات کریں گے اور الفاظ پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں عدنان شیخ بھائی کی جانب اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی شفیعنا صلی علی
سبحان اللہ. گناہگاروں کا روز محشر، گناہگاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا. گناہگاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا، نبی علیہ السلام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا، دولہا دلہن شفاعت بنے گی دولہا، نبی علیہ السلام ہوگا. گناہگاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا. شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا، نبی علیہ السلام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا، دولہا دلہن شفاعت بنے گی دولہا، نبی علیہ السلام ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سن سن کے صحابہ کی باتیں، جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، اس وقت رسول اکرم کے گفتار کا عالم کیا ہوگا. گناہگاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا. پڑا ہوں میں ان کی راہ گزر میں، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. دلو جگر فرش راہ بنیں گے، دلو جگر فرش راہ بنیں گے. یہ دید مشق خرام ہوگا. گناہگاروں کا روز محشر، شفیع خیر الانام ہوگا. انہیں کا منہ سب تکیں گے اس دن، جو وہ کریں گے وہ کام
बसाते होंगे वो पाए नाजुक पे दौड़ना, वो पाए नाजुक पे दौड़ना, बईद हर एक मकाम होगा, दुल्हन शफाअत बनेगी दूल्हा, नबी अलैहि सलाम होगा। खुदा की मर्जी है उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी, खुदा की मर्जी है, उनकी मर्जी, खुदा की मर्जी, उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा, उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, वल्लाह उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। اللہ हुजूर रोजा हुआ जो गाज़े, तो अपनी सज धज ये होगी हामिद, तो अपनी सज धज ये होगी हामिद, हमीद सर आँख बंद लब पर, हमीद सर आँख बंद लब पर, मेरे दुरूदो सलाम होगा, हमीद हर हमीद सर आँख बंद लब पर, मेरे दुरूदो सलाम होगा, दुल्हन शफाअत बनेगी दूल्हा, नबी अलैहि सलाम होगा। واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حجت الاسلام حضور حامد رضا خان، آپ امام اہل سنت کے شہزادے ہیں، ان کا بہت ہی پیارا کلام ماشاءاللہ عدنان بھائی نے بیاض پاک سے جو ہے وہ پڑھ کے سنایا ہے۔ یہ آپ کا حضرت حامد رضا خان رحمہ اللہ کا جو مجموعہ کلام ہے اس کا نام بیاض پاک ہے، تو یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل بھی جائے گا۔ اس میں اور بھی بڑے پیارے پیارے جو ہے وہ کلام ہیں، انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی بھی ہے، بزرگوں کی منقبتیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جو ہے وہ مقدر بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، زبان یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے۔ تو پہلے ہم زبان جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی اگر کچھ بات کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ کریم نے یہ انسان کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ کریم کی حضور جس بھی نعمت پر غور کریں تو وہ ایک محسوس ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کیا نعمت اور ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے آرگنز کو ہی دیکھ لیں، جیسے آنکھ ہے تو آنکھ کا ایک اپنا فنکشن ہے، کان ہے تو کان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور زبان ہے تو اس میں بھی بڑی بات ہے۔ اور پھر زبان بھی ہونا اور اس زبان میں بولنے کی صلاحیت بھی ہونا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال فضل ہے. کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ہر نعمت کے آگے مزید اپنی تفصیلات ہیں، اپنی اہمیت ہے. جی. اور زبان کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اور آپ یوں سمجھیں کہ سماجی طور پر، معاشرتی طور پر جو ہم رہتے ہیں اس پر زبان ایک اہم رول ادا کرتی ہے. جی. اور زبان کا معاشرے کے اندر رول کہیں، اثر کہیں، وہ بہت ڈیپلی ہے. صحیح. اگر جو ہے وہ زبان کا بہتر استعمال کیا جائے تو اسی سے پہچان ہوگی کہ یہ شخص کس طرح کی سوچ و فکر رکھتا ہے. ٹھیک. اچھی سوچ و فکر رکھتا ہوگا، نیک ہوگا، تو اس زبان سے پتہ چل جائے گا. حرکات سے پتہ چل رہا ہوتا ہے لیکن مین جو ہے وہ زبان ہے. جب کوئی شخص بولتا ہے تو اس کا تعارف ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. واہ. تو یوں آدمی کا ایک تعارف جو ہے وہ زبان کے ذریعے ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. اور سر اب زبان کا جو تعارف یعنی گفتگو کے ذریعے سے جو ہوتا ہے وہ لباس کی بنسبت ڈفرینٹ ہوتا ہے. لباس سے بھی ایک چیز کی پہچان تو ہے ہی ہے، لیکن اصل جو جسے بولے نا کہ اب بندے کا پتہ چلتا ہے، وہ جب بولتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے. جی بالکل. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی زبردست لباس میں ہوتا ہے، ہاں جی، لیکن جب گفتگو کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جسے ہم بہت بڑا مفکر سمجھ رہے تھے وہ تو متعلم بھی نہیں ہے. جی کھیت کے اندر جو ہے وہ فصل بونے والا ہے. صحیح. تو یوں واقعی تعارف بھی ہوتا ہے زبان سے اور پتہ بھی چلتا ہے کہ اس شخص کی تربیت کتنی ہوئی ہے. صحیح. اور جو اچھا انسان ہوگا وہ اپنی زبان سے اچھی ہی گفتگو کرے گا. سبحان اللہ. اور جو برا ہوگا وہ بری گفتگو کرتا ہے. اور بعض اوقات انسان جذبات میں آ جاتا ہے اور جذبات میں آ کر جو ہے وہ ایسی گفتگو کر لیتا ہے کہ جو حقیقت میں اس کا اصل کردار نہیں ہوتا. یعنی وہ شخص جو اصل معاشرے کے اندر جس کی پہچان ہوتی ہے جس چیز سے، تو وہ پہچان اس کے جذبات سے جو ہے وہ بعض اوقات اس سے ہٹ کر ہوتی ہے. ہم بعض اوقات بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے جو کہا ہے وہ آپ کے منصب کے لائق نہیں تھا، آپ نے جو گفتگو کی ہے یہ آپ کو زیبا نہیں دیتی، آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کی زبان سے تو ایسی یعنی ایسی بات کی توقع آپ سے نہیں تھی. جی. تو یہ کیا ہے کہ بعض اوقات انسان جذبات میں آ کے ایسے کلمات بولتا ہے کہ جو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتے. تو اس لیے زبان کے استعمال کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی حاجت ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے استعمال کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ احادیث ارشاد فرمائی ہیں. جی. صحابہ اکرام نے زبان کے بارے میں پوچھا بھی، اور زبان کی اہمیت اس بات سے ہوتی ہے جو میں بھی روایت بیان کروں گا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جب آپ اپنے شان اقدس سے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے ہوئے تھے اور آپ ایک سواری پر سوار تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ نیکی کی بات کرنا ورنہ خاموش رہنا. واہ. یہ سن کر جو ہے وہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں تو کیا اس پر اللہ پاک ہماری پکڑ فرمائے گا؟ یہ بات سننی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر ہاتھ مارا اللہ اور ارشاد فرمایا کہ اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے، یعنی یہ تنبیہ کے لیے، سمجھانے کے لیے جی. اور جو بات آگے بیان ہو رہی ہے اس پر تنبیہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا. تو فرمایا کہ زبانوں کا کہا ہوا ہی تو لوگوں کو اندھے منہ جہنم میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ بس جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے اور بری بات سے خاموش رہے. ٹھیک. پھر ارشاد فرمایا کہ اچھی بات کہو فائدے میں رہو گے، بری باتوں سے خاموش رہو سلامت رہو گے. سبحان. کیسی زبردست بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کوئی سلامتی چاہتا ہے جی تو پھر اچھی بات بولے، جی، اور سلامتی چاہتا ہے تو بری بات سے جو ہے وہ خاموش رہے. جی. تو لہٰذا جو ہے وہ زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جی. یہی زبان تو ہے
کہ اگر ہم جو ہے وہ دل کے اقرار کے ساتھ، تسلیم کے ساتھ زبان سے اقرار کرتے ہیں جی تو پھر ہمارا ایمان ثابت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر اور دین اسلام پر. جب ہم اقرار کرتے ہیں تو زبان سے ہی اقرار کریں گے تو مسلمان جو ہے وہ ہوں گے، ایماندار بنیں گے. غیر مسلم سے مسلمان ہوگا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، فضل فرمائے، اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو ٹیگ لگانے سے بہتر ہے بندہ اپنے اوپر ٹیگ لگائے کہ کیا آخر میرے ساتھ ہی جو بھی بات کرتا ہے تو وہ مطلب جذباتی مجھے کر دیتا ہے، تو میں بھی ذرا اپنے آپ پر غور کر لوں کہ میں جذباتی ہوں یا نہیں ہوں یا کیا ہوں. ایک بات ہے، اور دوسری بات جو بات کرنے والا ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے بات کرے کہ جو اب میں کہنے جا رہا ہوں اس کا آگے رزلٹ کیا آئے گا. کیوں فراز بھائی کیا فرماتے ہیں؟ درست فرما رہے ہیں. اصل میں گفتگو کے اندر الفاظ کا چناؤ یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. جی جی ہمیشہ گفتگو کے اندر الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ درست مناسب ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ جو سامنے والے کو بھڑکائے نہ، غصے میں نہ لے کر آئے. جیسے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ آپ کی ساری فیملی، آپ کا سارا خاندان آپ کے سامنے مر جائے گا. تو بادشاہ غصے میں آ گیا. اب اس کو دوسرے انداز میں کس طرح کہنا چاہیے تھا کہ آپ کی عمر جو ہے وہ آپ کے خاندان میں سب سے بڑی ہوگی. اب مقصد وہی تھا، صرف الفاظ کو چناؤ بہتر کر لیا گیا تو بادشاہ ٹھنڈا پڑ گیا. تو ہمیشہ الفاظ کو چناؤ جو ہے وہ گفتگو کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں اپنے اس کے اندر. اب جیسے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے الفاظ کے چناؤ کی ایک اہمیت سمجھ میں آئے گی. ایک مرتبہ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک اہمیت ان کی تھی، اہل بیت میں سے تھے، تو امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور کہا کہ ہم ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. وہ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ آج اتنے معزز مہمان ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں. اب گھر کے اندر داخلہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس وقت ایک شہد موجود تھا، ایک پیالہ تھا، اس پیالے کے اندر شہد تھا اور اس پہ اتفاقاً ایک بال پڑا ہوا تھا، جیسے کبھی بال گر جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالہ لے کر آ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کھانے سے پہلے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. یعنی الفاظ کا چناؤ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بزرگان دین کا الفاظ کا چناؤ کس طرح کیا کرتے تھے اور ان کی گفتگو کتنی پاکیزہ اور سادہ ہوا کرتی تھی اور کتنی ایسی ہوتی تھی کہ جو جس میں تعلیم ہوتی تھی، تعلیم امت ہوتی تھی، سکھانا مقصود ہوتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تکلف وہ پیالہ لے کر آ گئے. اب تینوں حضرات نے کہا کہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس میں اس پیالے کا ذکر بھی آ جائے، شہد کا ذکر بھی آ جائے اور بال کا ذکر بھی آ جائے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہم سے بڑے ہیں تو آپ گفتگو کا آغاز کیجئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام کا آغاز یوں کیا، فرمایا دین انور من الطست، ہمارا جو دین ہے یہ اس برتن سے بھی زیادہ منور ہے. فرمایا وہ ذکر اللہ احلی من العسل، اور اللہ کا جو ذکر ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور فرمایا وہ شریعت ادق من الشعر، لیکن شریعت کے جو معاملات ہیں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں. اب گفتگو کتنی پیاری ہے کہ شہد کا ذکر بھی آ گیا اور بال کا ذکر بھی آ گیا، پیالے کا ذکر بھی آ گیا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا الجنت انور من الطست، جو جنت ہے یہ اس پیالے سے بھی زیادہ منور ہے. فرمایا وہ نعیمھا احلی من العسل، جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں. فرمایا والصراط ادق من الشعر، لیکن جو پل صراط ہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی. اب آپ کو چونکہ قرآن سے بڑی محبت تھی اور جس وقت آپ کی شہادت ہوئی اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے فرمایا القرآن انور من الطست، قرآن جو ہے یہ اس پیالے سے بھی زیادہ منور ہے. فرمایا کہ وقراءتہ احلی من العسل، قرآن کی جو تلاوت ہے، جو قرات ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. لیکن فرمایا وتفسیرہ ادق من الشعر، جو قرآن کی تفسیر ہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا الضیف انور من الطست، جو مہمان ہیں وہ برتن سے بھی زیادہ منور ہیں. فرمایا وکلام الضیف احلی من العسل، جو میرے مہمانوں کا جو کلام ہے، جو گفتگو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. فرمایا وقلبہ ادق من الشعر، اور جو ان کا دل ہے وہ خوف خدا کے اندر بال سے بھی زیادہ باریک ہے. تو الفاظ کا چناؤ یہ گفتگو کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کیا بات ہے جی، واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا زبردست واقعہ بھی سنایا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا
کرم اللہ وجہ الکریم کا آپس میں جو ایک اچھا انداز ہے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے، اچھوں کی اچھی باتیں اور اچھوں کی اچھی انداز، اللہ کرے ہم بھی لینے والے بن جائیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ ہے کہنے کو، لیکن کس طرح محبتوں کا پیغام ہے جی۔ کہ تیرے چار ہمدم ہے یک جاؤں یک دل، اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا۔ اب وہ ایک ہی ٹاپک ہے اور باتیں بھی تقریباً الفاظ آپ دیکھیں تو وہی نور کا تذکرہ ہے، وہی بال سے ادق ہونے کا تذکرہ ہے، وہی شہد سے میٹھا ہونے کا تذکرہ ہے، اور کس طرح اپنے اپنے پہلو کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے محبتیں بڑھ رہی ہیں۔ بلکہ بعد والے افراد بھی اگر اس طرح کے واقعات کو سنتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالخصوص ان چار پیارے صحابہ کی باتیں سنتے ہیں کہ یہ آپسی ایک محفل ہے، آپسی گفتگو ہے، لیکن کتنے آسان اور کتنے پیارے انداز سے ہو رہی ہے کہ اس انداز کو اختیار کرنے کے بعد سلمان بھائی محبتیں پروان چڑھیں۔ اور گفتگو کا کمال ہی یہ ہے کہ جو گفتگو کی جائے وہ زندگی کو پرسکون بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا کے قریب کھڑے تھے اور تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ نے یوں اپنی زبان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم اچھی بات کہو، فائدے میں رہو گی، اور بری بات سے بچو، اس سے تمہیں سلامتی ملے گی۔ یعنی یہ لوگ جو زبان کا درست استعمال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے، ان کا اپنا انداز کتنا پیارا تھا، ان کی جو گفتگو تھی وہ سننے والوں کے دل کو موہ لیا کرتی تھی، اور یہی انداز گفتگو کا ہونا چاہیے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے، بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان پر کتنے پردے ہیں؟ ایک بندہ بولے ہی چلا جا رہا ہے، اور بارگاہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، اپنے پاس آنے والوں کو سکھانے والے ہیں، تو اب انداز گفتگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تفہیم کیسا ہے؟ فرمایا کتنے پردے ہیں آپ کی زبان پر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دو ہونٹ اور دانتوں کے بیچ میں میری زبان چھپی ہوئی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ زبان کو روکنے کے لیے کیا یہ چیزیں کم ہیں؟ مطلب کہ اپنی بات پر ذرا غور کر لیا جائے۔ ایک بات ہوتی ہے سلمان بھائی، کسی استعارے کے ذریعے، کسی ایسی بات کے ذریعے سے سامنے والے کو اپنی بات سمجھا دینا کہ بندہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی سمجھ جائے، صحیح، اس کا مفہوم سمجھ جائے، صحیح، اور جو غلطی کر رہا ہے اس سے باز رہے، اشتعال میں بھی نہ آئے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو کھری بات کرتے ہیں، اچھی لگے تو آپ کی مرضی، بری لگے تو آپ کی مرضی، جو ہم کو کہنا ہے وہ کہہ کر رہیں گے۔ یہ انداز ہم اپنی طبیعت میں شامل کر لیتے ہیں تو عام طور پر یہیں سے آپ اپنی زبان کو یہ لائسنس دے دیتے ہیں کہ آپ نے جو بولنا ہے بولو، سننے والے کا اپنا اختیار ہے، ہمارا اپنا اختیار ہے۔ نتیجہ اس کا جھگڑے اور فساد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو پہلے ہی اس طرح کی اجازتیں اپنی نہ زبان کو دی جائیں، نہ اپنے کسی اور عضو کو دی جائیں، بلکہ جب صبح ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضور نے فرمایا کہ سارے اعضاء زبان کے سامنے یہ کہتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں زبان سے کہ خدا کے واسطے سیدھی رہنا، اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم سلامت رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہمارے لیے بھی کوئی سلامتی نہیں ہوگی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ زبان تو بولنے کے بعد وہی 32 دانتوں کے، 2 جبڑوں کے، ہونٹوں کے، ان کے پہرے میں آ جاتی ہے، یہ بولنے کے بعد پہرے میں چلی جاتی ہے، اور جو چیزیں پھر باقی سامنے رہ جاتی ہیں ان کو بسا اوقات اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو بندے کو اپنی زبان کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو کنٹرول میں رکھا جائے گا تو بہت ساری چیزیں کنٹرول میں رہیں گی۔ ماشاءاللہ۔ عدنان بھی کوئی شعر ایسا سنا ہے جس میں لفظ زبان آئے؟ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو، اللہ زبان کا عطا قفر مدینہ، اللہ
کفل مدینہ یہ ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک ٹرمینالوجی ہے، اور اس کا آسان سا مضمون اور مفہوم یہ ہے زبان کا کفل مدینہ، کہ اپنی زبان کو کفریات اور حرام کلمات سے بچا کر کے، فضول گفتگو سے بچا کر کے، ضرورت کی گفتگو بھی کم الفاظ میں کرنا، یہ زبان کا کفل مدینہ کہلاتا ہے۔ یہ اس کا آسان سا جو ہے وہ ایک مضمون اور مفہوم ہے جو ہمارے یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، زبان کا کفل مدینہ۔ اور یہ امیر سنت نے بڑی پیاری ہمیں جو ہے وہ ایک ترغیب دی ہے کہ زبان پر کیا بنا کرے، کفل مدینہ لگائے، یعنی اپنی زبان کو کفریات سے بچائے، اپنی زبان کو لغویات سے بچائے، اور اپنی زبان کو حرام جو گفتگو ہے اس سے بھی بچائے، اور ضرورت کی بات بھی جو ہے وہ کم سے کم الفاظ میں کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ بزرگوں کا انداز پرانا چلتا آ رہا ہے جو امیر سنت ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ ایک عبارت ہے عربی کی، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، حفظ اللسان۔ اس کو اگر جو ہے وہ زبان کے کفل مدینہ سے تعبیر کر دیا جائے تو یہ بات بالکل درست ہوگی، کوئی غلط نہیں ہوگی۔ زبان کی حفاظت کا معنی کیا ہے کہ بندہ اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے، والغیبتی، اور غیبت سے بچائے، والنمیمتی، اور چغلی سے بچائے، وقول الزوری، اور بری باتوں سے بچائے، وغیر ذالک مما نہا عنہ الشارع الحکیم، جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے وہ باتیں اپنی زبان سے نہ نکال لے۔ تو یہی زبان کے کفل مدینہ کا بھی یہی مفہوم ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اب عدنان بھائی ہمیں ایک اور شعر سنائیں گے کہ جس میں کفل مدینہ کا ذکر آئے۔ جی عدنان بھائی۔ ہر لفظ کا کس طرح حسابا ہمیں دوں گا، ہر لفظ کا کس طرح حسابا ہمیں دوں گا، اللہ زبان کا مدینہ، اللہ زبان کا مدینہ۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ چلیں اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور فرماتے ہیں من صامت نجا، جو خاموش رہا، چپ رہا، اس نے نجات پائی۔ سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے، آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر میسیجز بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی محمد علی اتاری راولپنڈی سے۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ، اور موضوع بھی جو ہے بہت ہی پیارا ہے، اصلاح والا۔ عرض یہ کرنی تھی کہ یہ زبان ہی ہے جو مرتبے کے لحاظ سے انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جاتی ہے، اور آسمان سے اٹھا کے زمین پہ گرا دیتی ہے۔ آج کل گھریلو مسائل میں اگر دیکھا جائے تو اگر انسان جو ہے زبان پہ کنٹرول رکھے نا تو ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ بڑی پیاری بات کہی، بہت زبردست بات کہی صاحب۔ یہ میرے نالج میں بات آئی ہے، آپ کی نالج میں بھی بات آئے گی، لوگ ملتے ہیں اور پھر بہت ساری بات جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو بھی گھر، جیسے گھر کا کہا کہ گھر کا ماحول خراب کرنے میں بھی زبان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہی ہے، کہ بندہ دے رہا ہے، خرچہ بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن گھر کا ماحول خراب ہے۔ کیوں خراب ہے؟ اس لیے کہ دے بھی رہا ہے اور ساتھ میں باتیں بھی کر رہا ہے، یعنی ایک تو پیسے دے رہا ہے اور اوپر سے جو ہے وہ زبان بھی کھول رہا ہے، اور کام جو ہے وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں ساری کیتی کتری کھوج پانا نکال لے۔ تو کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ بالکل، بعض اوقات جو ہے وہ ہم کسی کو رقم دے رہے ہوتی ہیں، ہماری جیب سے رقم جا رہی ہے، ہاں جی، گویا کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، ہاں جی، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ اچھا آنے کے بجائے برا آتا ہے، کہ ہم رقم تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن زبان کا غلط استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، اور کسی پر احسان کر رہے ہوتے ہیں تو احسان جتلا بھی رہے ہوتے ہیں، تو یوں گویا کہ نیکی کر کے ایک گناہ کمانے کی صورت بن رہی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ ہم اگر کسی پر احسان کرتے ہیں، پھر احسان جتائیں گے تو اگلا بھی کہے گا کہ 2 پیسے تو دیے ہیں لیکن جو ہے وہ یہ نہ ہی دیتا تو اچھا تھا، کہ میری عزت خراب کی۔
اور بعض جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ارے وہ اس کو تو جو ہے وہ اس کا گھر کا خرچہ تو میں چلا رہا ہوں، اب دیکھو وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. یعنی اس قسم کی گفتگو بھی کی جاتی ہے، جو ہم نے نیکی کی تھی اس کو بھی ہم جو بچا نہ سکے، اور جو کسی کے دل میں خوشی داخل کرنی تھی اس کے بجائے جو ہے وہ اس کے دل کو ہم نے رنجیدہ کر دیا. تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ رقم بھی خرچ ہو جاتی ہے، ہم سے پیسے بھی چلے جاتے ہیں اور اگلا خوش بھی نہیں ہوتا. تو اچھا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زبان کا بہتر استعمال کریں، رقم دیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں کہ آپ نے مجھے یہ جو ہے وہ موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا. ایسا ہوتا کم ہے. واہ جی واہ. کہ جیسے جو ہے وہ بالخصوص میں گھر کی بات کہوں گا کہ ہمارے اندر یہ پرابلم ہے معاشرتی طور پر کہ ہم عمومی طور پر گھر والوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اور اسی طرح جو ہے وہ بھائی بہن کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، بھلے وہ بال بچے دار بھی ہو جائے. جی تو ہوتا ہے نا کہ اچھا عام کوئی بیگانہ کوئی تھوڑی سی بھی کوئی جو ہے وہ احسان کر دے تو فوراً ہم اسے کہتے ہیں جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ. لیکن گھر میں یہ کیوں ہماری عادت کیوں نہیں ہے؟ اپنے بھائی کے ساتھ کیوں نہیں، اپنی بہن کے ساتھ کیوں نہیں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اچھا بچوں سے ہی بعض اوقات کوئی آدمی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو کہے کہ آپ کا بہت شکریہ. یعنی ماتحت جس سے ہم نے کام لینا ہوتا ہے، خادم ہے، خیر خواہ ہے، تو ہم اسے پیار سے ویسے خیر خواہ کہتے ہیں، ہوتا خادم. خادم سے بھی کوئی کام کروایا تو اگر ہم اس سے یہ کہیں شکریہ جناب آپ کا بہت بہت، تو اگرچہ اس کی ڈیوٹی ہے لیکن ہمارا اس طرح کہنے سے اس کا دل بڑا ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. اللہ اکبر. واہ. اپنا بچہ ہے، اسے پانی مانگا، اب اسے کہہ دیا کہ شکریہ، بہت شکریہ بیٹا، بڑی مہربانی، تو وہ خوش ہوگا بچہ. اور گھر والوں کا جن کا کبھی ہم نے شکریہ ادا ہی نہیں کیا ہوگا، اگر ہم ان سے کہے کہ واہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے بڑی محنت کی ہے، تو وہ بھی خوش ہو جائیں گی. ویسے آج کل بھی گرمیاں بھی ہیں تو ضرور اس طرح کا روزانہ ہی اظہار کر دینا چاہیے دسترخوان پر بیٹھ کر. ماشاءاللہ. اگرچہ وہ کہیں کہ جو ہے وہ آپ نے کچھ زیادہ ہی مبالغہ کر دیا، اچھا ہے نا یہ کہیں کہ آپ نے تعریف میں مبالغہ کر دیا ہے. چاہے جائے کہ ہم جو ہے وہ منہ جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ ان کی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں اور دل میں ان کی رنجیدگی ہو کہ اتنا پسینے بہا رہی ہوں اور ان کو شکریہ بھی انہوں نے ادا نہیں کیا بلکہ جو ہے وہ چند باتیں ہی مجھے سنا دی ہیں. تو ماحول پھر گھر کا ماحول، معاشرہ یہ کس طرح بہترین ہو سکتا ہے کہ جب ہم لوگوں کا دل رکھیں اور ہمارے دل کے اندر یہ خوف ہو کہ یار اس کا دل رنجیدہ نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، چاہے وہ ماتحت ہو چاہے وہ بڑا ہو. یا میں سلمان بھی ایک بات کہوں گا کہ ہم اپنے بڑوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اپنے جو باس ہیں یا شعبے کے بڑے ہیں یا پھر جو ہے وہ والد صاحب ہیں. ڈرنا کئی معاملات میں ڈرنا بہتر ہے، اور ہم جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتے نا کہ ان کا دل نہ جو ہے وہ رنجیدہ ہو جائے، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہو جائیں. کیوں کہ وہ ناراض ہو گئے تو میری ترقی رک سکتی ہے، والد صاحب ناراض ہو سکتے تو جیب خرچی بند ہو سکتی ہے، والدہ ناراض ہو گئیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ گھر کی جو ہے وہ بڑی تو والدہ ہی ہوتی ہیں، تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے ماتحت ہیں وہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. تو اس طرح ہمیں اپنے ماتحتوں سے، اپنے سے جو درجے میں کم ہوتے ہیں وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں. یہ چیز دیکھیے امیر اللہ سنت کی زندگی کے اندر کہ آپ جو ہے وہ حالانکہ وہ سب آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، بعض مرید بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری ہم اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں. تو ویسے بھی جو ہے وہ بانی دعوت اسلامی ہیں، سب سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ بہت زیادہ محتاط شخصیت ہیں. جی بالکل. اور وہ کسی کا دل جو ہے وہ یعنی دکھنے دیتے ہی نہیں ہیں کہ جائے کہ دکھنے کے بعد معذرت کریں. تو ان کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے، یعنی اتنی صلاحیتوں کے مالک اور اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود وہ لوگوں کے دل رکھتے ہیں. تو کاش ہم بھی جو ہے وہ سب کے دل رکھنے والے بن جائیں، دل خوش کرنے والے بن جائیں، کہ یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے. کسی کا دل خوش کر دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور جنت میں لے جانے والا سبب بھی ہے. درست فرمایا. تو لہٰذا جو ہے وہ جب اتنا بڑا یعنی بات ہے، یہ تھوڑی مشکل بھی بعض اوقات ہوتی ہے. آدمی کو ذہن بنانا ہوگا. جب میرا ذہن بن گیا نا کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہم بھی جو ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے. رکن شورا کی گفتگو بڑی زبردست اور بڑے پازیٹیو وے میں گھر کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے. تو اپنے گھر کا ماحول اپنی زبان کے ذریعے سے بھی خراب نہیں کرنا چاہیے.
اسے کنٹرول میں ہی ہونا چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں جی. آج کا موضوع زباں. ایک ہے زباں، ایک ہے جسم اور جان. ان دونوں ہی اہم ہیں. اور زبان، یہ پوچھنا تھا، رکن شورا بھی تشریف فرما ہے، زبان کو کون اس پہ ابھارتا ہے کہ یہ کچھ بولے؟ آج کل کے دور میں خاموش رہنا تو بڑا مسئلہ ہے، اور پھر اگر کوئی اس میں خاموش رہتا بھی ہے تو زبان کے لیے سمجھے ایسے کوئی حکم دے رہا ہے کہ بس اب بولنا ہی ہے. تو یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اب انسان کا اختیار میں کیا ہے؟ بولے بغیر رہ نہیں سکتا، نہیں ہوتی ہے اگر نہیں بولے گا تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ جی. بولنے پر بے چینی، یعنی بولنے پر جو ہم نہیں بولتے، خاموشی ہو تو جو ہے وہ بے چینی ہوتی ہے. ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر بولتا نہیں ہے تو بے چینی ہو جاتی ہے. وہ کس طرح کہ جب ہم کسی جگہ کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے بڑے ہیں اگر وہ ہمارے بارے میں کوئی کلمہ نہیں کہہ رہے تو اس میں ضرور وہ دل میں ہوتا ہے کہ کہیں ایسی ہم سے کوئی بات تو نہیں ہوگی کہ ان کے دل میں ناراضی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں بول رہے، اور ہمارے نہ بولنے پر ہمیں بے چینی ہو جائے. اس کا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات خاموش رہ کے آدمی جو ہے وہ بالکل تنہا ہو تو اس وقت یوں بے چینی ہوتی ہے، کوئی ہوتا تو صحیح جس سے میں جو ہے وہ اپنا حال دل بیان کرتا، اپنے غم کو شیئر کرتا. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ آدمی گفتگو نہیں بھی کرتا تو بے چینی ہو جاتی ہے. تو چلیں بے چینی ہو گئی ہے تو اتنی گفتگو کریں نا جس سے بے چینی دور ہو جائے. ٹھیک، اور ایسا نہ ہو کہ پھر ہم ہمیشہ کے لیے بے چین ہو جائیں اسی وجہ سے. ٹھیک ہے، اللہ رحمت فرمائے. جی. میرا نام منور مصطفیٰ علی ہے، میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مجھے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت پسند ہے. میں اسے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں سلمان بھائی اس کو پیش کرتے ہیں. عرض ہے دعا کے لیے، میری امی جان ہسپتال میں ہے. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء. آمین آمین. اللہ کریم آپ کی امی جان کو جو ہے وہ صحت عطا فرمائے، عافیت، سلامتی اور راحت ان کا مقدر بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے. آمین. جی بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. سلمان بھائی ایک کلام سنواتے عدنان بھائی سے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. ماشاءاللہ، مرحبا. جی ماشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے زبان، اچھا موضوع ہے. زبان جو ہماری بگڑتی ہے وہ شیطانی وسوسوں سے بگڑتی ہے اور دینی ماحول سے پوری طرح سے. عدنان بھائی سے رات کی فرمائش ہے ہر وقت تصور میں مدینے کی ضرورت. جی. میں مہتاب فاطمہ پاک قطن شریف سے عرض کر رہی ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ مدینہ مدینہ ہے. آج کا موضوع بھی بہت اچھا ہے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین. مجھے یہ کلام سنا دیں. دل سے 1000 بار مدینہ تجھے سلام. جزاک اللہ خیرہ. بڑی مہربانی بیٹا، آباد رہیں، خوش رہیں. ماشاءاللہ. جی. میری نعت خاص لمبے سے گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت اس لہجے میں سنائیں. عزت محمد. کمال کر دیا ماشاءاللہ. عدنان بھائی کچھ کہیں گے آپ؟ بلکہ کچھ کہنا چاہیے آپ کو. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سنانے کی کوشش کی ہے. لب و لہجہ خوبصورت تھا ماشاءاللہ. اور میرے خیال آپ نے تو کوشش کا فرمایا، بڑوں کے بڑے کمنٹس ہوتے ہیں، اور میری ناقص دانش میں تو یہ ان کی کوشش جو ہے وہ کامیاب رہی ہے. مطلب بہت مجھے یقین مانے بڑا ایسے ایک ذوق سا ملا ہے. ایک تو پھر کلام ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر اوپر سے اس کا یہ خوبصورت انداز ہے. ماشاءاللہ آباد رہیں، اللہ آپ کو برکت دے. ماشاءاللہ ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں. یہ بھی زبان کا ایک استعمال ہے. اللہ نے زبان دی ہے. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. چلیے جی کچھ میسج بھی پڑھ دیتا ہوں میں آپ کے. کلام سنا دیں بڑی مہربانی جی. کون سا کلام سننا ہے آپ کو؟ مدعا عزیز کا میں نے پایا. بہت شکریہ، اللہ برکت دے آپ کو. سلامت رہیں. علی رضا بھائی ہیں پاک پتن بھائی سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے جی. محمد افراہیم صاحب ہیں جی، کہاں سے جی؟
ڈسٹرکٹ لودھراں سے. سبحان اللہ, مرحبا, بڑی مہربانی جی آپ کے میسیج کے لیے. یہ ہیں جی بنت احمد نارووال سے, کلام سنا دیں پھر اٹھا ولولائے یاد مغیران عرب. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے جی. اور گجرات سے میسیج ہے بنت محمد عارف, ان کا عرض ہے کہ کلام سنا دیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. ٹھیک ہے جی, میں شعیب احمد ہوں اور میں لاڑکانہ سے ہوں. بڑی مہربانی سائیں, آپ کا بہت بہت شکریہ سائیں, خوش رہیں. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زہیز تو طلائے محمد, زہیز تو طلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا ہے رضا محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, رضا پل سے اب وقت کرتے گزر یہ, رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے, رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے, کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ ہے رب سلم صدائے محمد. تمہارا رب مصیبت میں جب لیا ہوگا, تمہارا رب مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, گناہگار
اشک بہا لو تو چلو پہلے کچھ اشک بہا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی دل یہ کہتا ہے مچل جانے دو اشک کہتے ہیں کہ بہہ جانے دو سر ہے بے چین کے جھک جانے دو روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو ناز ان سب کے اٹھا لو تو چلو ناز ان سب کے اٹھا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انت حبیبی ان کی مدحت میں ہے جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا دیکھ لو چیر کے سینہ میرا دل گیا شہر مدینہ میرا دل گیا شہر مدینہ میرا دل گیا شہر مدینہ میرا دل ادیب اپنا دکھا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے وہ گھڑی آئے کہ چل مدینہ کا مجدہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہو اور اس میں محفل مدینہ ہو خالد بھائی اور پھر امیر سنت کی زبان سے یہ کلام ہو. اللہ اللہ سبحان اللہ. کیا ہی بات ہے جی. ہم تو رشک ہی کرتے ہیں ان پر کہ جن کو چل مدینہ کی سعادت ملی. سر آپ نے تو کو محفل مدینہ جو ہے وہ دیکھی ہوگی. جیسے وہ چل مدینہ یہ ہوتا تھا سلسلہ کار امیر سنت کے ساتھ اس ٹائم میں سفر حج پر جاتے تھے. اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کو چل مدینہ جو ہے وہ کہتے ہیں. تو اس کی محافل ہوا کرتی تھیں. جیسے لاہور سے بھی سفر ہوا ایک تو وہاں پر بھی اچھا شہداد پور میں بھی ایک محفل چل مدینہ ہوئی تھی. اس کی بھی ایک کیسٹ جو ہے وہ مجھے یاد ہے ملتی تھی مکتبۃ المدینہ سے. تو آپ نے کوئی اس طرح کی دیکھی محفل جی؟ مجھے کوئی موقع نہیں مل سکا. اللہ اکبر سبحان اللہ. ایک مرتبہ جو لاہور میں چل مدینہ کی محفل تھی جی تو ہم نے سرگودا سے آنا تھا وہاں پڑھتا تھا. اچھا جی. تو ہم لیٹ ہو گئے تھے کچھ. اللہ وہ گھڑی جب امیر علیہ سنت ایئرپورٹ کی جانب جا رہے تھے اس وقت بھی کلام جاری تھا. تو اس وقت میں پہنچ گئے تھے نا ہم لوگ. تو بڑا لطف و سرور تھا. بڑی زبردست جو ہے وہ نعتیں پڑھی جا رہی تھی. کیا بات ہے. عدنان بھائی کو کوئی یاد ہو وہ کلام کون سا صلاۃ السلام پڑھا جاتا تھا؟ آج ہم وہی پڑھیں گے آخر میں. محبوب کبریا سے عدنان بھائی میرا سلام کہنا محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا
सलाम कहना, मेरा सलाम कहना। आज हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सलातो सलाम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको भी एक वीडियो क्लिप हम दिखा रहे हैं, नेकी क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में सेगमेंट नेकी क्या है। आज जिस हम नेकी के बारे में बात करेंगे वो नेकी है यतीम के साथ अच्छा सलूक करना। यतीम हमारे मुआशरे में वो फर्द होता है कि जिसकी तरफ उमूमन तवज्जो नहीं दी जाती। मदनी चैनल के नाजरीन, यतीम अपना हो या किसी और का हो, अजनबी हो, उसके साथ अच्छा सलूक करना एक अजीम नेकी है। आइए सुनते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यतीम के साथ हुस्न सलूक करने के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दो मुसलमानों के दरमियान किसी यतीम के खाने और पीने की जिम्मेदारी ली, अल्लाह ताला उसे जरूर दाखिले जन्नत फरमाएगा, जबकि वो कोई नाकाबिल मुआफी गुनाह न करे, यानी कोई और गुनाह नहीं करता और दो लोगों के दरमियान उन्हें गवाह कर लेता है कि फलां यतीम की कफालत मैं करूंगा, इसके खाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसके पीने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसके खाने पीने का ख्याल रखूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जरूर जन्नत अता फरमाएगा। मदनी चैनल के नाजरीन, यतीम के साथ हुस्ने सलूक करना बड़ी प्यारी नेकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने या किसी और के यतीम बच्चे की कफालत करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। किस तरह? नबी करीम अलैहि सलाम ने अपनी शहादत वाली उंगली, कलमे वाली उंगली को बड़ी उंगली के साथ मिलाकर इशारा किया, फरमाया मैं और यतीम के साथ अच्छा सलूक करने वाला क़यामत के मैदान में इतना करीब होंगे। सुभान अल्लाह, कितना खुश नसीब वो शख्स होगा कि मैदान महशर में जब हर कोई अपने मामलात में परेशान होगा, मैदान महशर की दहशतों, वहशतों और वहां की तकलीफों की वजह से परेशान होगा, ऐसे वक्त में जो आकाए दो आलम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में होगा, उसे किस कदर चैन और किस कदर रहमत और राहत मुयस्सर आएगी। और ये कौन खुश नसीब होगा? यतीम के साथ अच्छा सलूक करने वाला। एक हदीस पाक में ये भी फरमाया गया है कि जिसके दिल से सख्ती ना जाती हो, वो यतीम के सर पे हाथ फेरे, उसके दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। और एक हदीस पाक में ये भी फरमाया गया है, यतीम जिस दस्तरखान पे बैठ जाता है, अल्लाह ताला उस दस्तरखान पर रहमत की नजर फरमाता है। मदनी चैनल के नाजरीन, यतीम के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म हमें इस्लाम ने दिया है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिया है और इस पर बशारतें दी हैं, तरगीब दिलाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुसलमान यतीमों के साथ अच्छा सलूक करें। ये भी याद रहे कि यतीम वो होता है जो नाबालिगी की हालत में अपने वालिद के साये से महरूम हो जाए, वो नाबालिग हो, उसके वालिद का इंतकाल हो जाए, उसे शरन यतीम कहा जाता है। अगर वो बालिग हो चुका है, अब अगर वालिद का इंतकाल हुआ है, तो वो यतीम नहीं कहलाता। बहरहाल यतीम के साथ अच्छा सलूक करना ये बहुत ही प्यारी नेकी है। अल्लाह ताला हमें ये नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलें जी, माशाल्लाह, यतीम के साथ उसने सलूक करने के हवाले से बड़ी प्यारी गुफ्तगू जो है वो हुई है। ज़बान के इस्तेमाल पर हम बात करते हैं। सर ये भी एक बात है कि आप जो सुनते हैं वही बोलते हैं। मैं चाह रहा हूँ आप इस पर थोड़ी जो है वो रोशनी डालें
کہ ہمیں کیا سننا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑا غور کرنا ہے کہ ہر کوئی بات مطلب جو بھی آ رہی ہے بندہ سنتا ہی جایا کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ادھر سے سن کے یہ ادھر سے اس کان سے نکال دیتے ہیں، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں، جو ہماری صحبت ہے جی، اور جو گفتگو لوگ کرتے ہیں، ہمارے آس پاس والے کریں گے، وہی ہماری گفتگو جو ہے وہ ہوگی. صحبت کا اثر ہوتا ہے، الصحبۃ مؤثرہ. تو یہ اثر جو ہے وہ زبان پر بھی پڑتا ہے. صحیح. اگر جو ہے یہ جیسے عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ عرب والے مکہ شہر سے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے. ایسی بات کہ جو وہاں پر خالص عربی زبان بولی جاتی ہے وہی بچوں کی زبان پر آئے، کیوں بچے جو ہیں وہ بڑوں کی بنسبت زیادہ کیچ کرتے ہیں. صحیح. اور وہ ان کے الفاظ بھی نئے نئے الفاظ ان کے پاس جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں، جمع ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں، بچوں کو اپنی ماں اپنے بچوں کو دور نہیں کرتی جی، اور بالخصوص جب وہ بچہ چھوٹا ہو تو پھر اس کو بالکل چین ہی نہیں آتا نا اپنے بچے کے بغیر جی. لیکن وہ بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ اس کی زبان ستھری ہو، اچھی ہو اور بہتر زبان ہو، تو اس کے لیے وہ دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں پر اچھی زبان سیکھ کر آیا. اور پھر دیہات کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ریئلٹی پر مشتمل ہوتا ہے، حقیقت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اس کے بھی اثرات آدمی کی صحت پر بھی مرتب ہوتے ہیں کہ اگر ہم موجودہ شہروں میں دیکھ لیں تو یہاں پر جو ہے وہ ٹریفک اور مختلف قسم کی آوازیں اور یعنی جو ہے وہ اور بہت سارے مسائل بھی ہوتا ہے، اور بات بھی پھر اپنی ہی لینگویج ہوتی ہے. جیسے کراچی کے دیکھا جائے جیسے اردو سپیکنگ ہے، لیکن بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جو صرف ایسے گلی محلے سے لوگ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کری ایک لفظ ہے، کری، اس کے بارے میں ہاں، حالانکہ یہ میں نے یہ بات کری ہے، حالانکہ یہ اردو کے اعتبار سے لفظ کری جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن یہاں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، اور بھی ایک بات ہے کہ پورے الفاظ بھی ادا نہیں کیے جاتے. یعنی جلدی کے اندر بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اردو میں کچھ ہوں گے لیکن وہ یعنی ہماری یہ کراچی والی زبان کے اندر وہ ایسے رائج ہو گئے ہیں کہ آدھا لفظ بولیں گے، اگلا پھر وہ خود ہی سمجھتا رہے کہ پورا لفظ کیا ہے. یہ ہے اثر کے بعض جگہوں پر. خالص جو ہے وہ اردو، پھر یہ لکھنؤ والوں سے لوگ کہتے ہیں کہ لکھنؤ والوں کی زبان ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ زبان جہاں بولی جاتی ہے اس کا اثر بچوں پر زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور بچے جو ہے وہ الفاظ پک کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ جو سنیں گے وہ بولیں گے. اور آپ نے جو بات کہی ہے کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، کچھ باتیں تو ہوتی ہیں کہ جو ایسی ہی ہوتی ہیں فضول قسم کی کہ جو واقعی دوسرے کان سے نکالنے والی ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دل و دماغ کے اندر ان کو جگہ دینے کی حاجت ہوتی ہے کہ جب ہم بالخصوص جب ہماری اصلاح کی بات کی جا رہی ہو، ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہو، تو اس کو دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ بٹھانا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. ہر بات کو یہ کہہ دینا کہ اللہ پاک نے دو کان اس لیے دیے ہیں کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو. بعض لوگ اس طرح بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی باتیں جو ہے وہ اپنی بات کو بہتر کرنے کے لیے جو اللہ پاک کی طرف منسوب بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس لیے یہ چیز بنائی ہے. معاذ اللہ ایسی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے کہ کیا وہ جو قرآن و حدیث کے اندر ہے وہی اللہ پاک کا فرمان ہوگا نا، کہ اللہ پاک کا کون سی جو ہے وہ، یعنی یہ بھی کتنی اہم بات ہے کہ ہر بات پہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا. بھئی قرآن میں آیا ہے، بھئی قرآن میں آیا بھی ہے کہ نہیں آیا، آپ نے پڑھا ہے. تو ویسے ہی یعنی اللہ رسول کی جانب جو ہے وہ ایسی باتوں کو کیا جا رہا ہو. تو اس کی وجہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ سنی سنائی باتیں جو ہے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے کہ جو باتیں ہمیں سننے کے لائق نہیں ہیں. تو ایسی جگہوں پر نہیں جائیں گے تو ایسی باتوں سے بچ جائیں گے. اپنے گھر کے ماحول کو بھی بہتر بنائیں. جی، گھر کے ماحول کو بہتر بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہم گفتگو کریں گے وہی ہمارے بچے کریں بولیں گے. اور اگر ہم یعنی گالی گلوچ کا ماحول ہوگا تو بچے بھی وہی باتیں سیکھ لیں گے کہ بچوں کو پک کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے. آدمی بازو کا حیران رہ جاتا ہے کہ بچے نے یہ الفاظ کیسے بول دیے، کہیں نہ کہیں سے اس نے سنے ہیں تو یہ الفاظ بولے ہیں. تو لہٰذا اپنے بچوں کو بھی ایسی صحبت سے، ایسے لوگوں سے بچانا چاہیے کہ جن کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی اور گالی گلوچ ہر بات پہ جو ہے وہ گالی دے رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ جیسے فی البدی جاری ہو رہی ہوتی ہے نا ان کی زبان پر، بغیر سوچے سمجھے. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ اچھا نہیں ہوتا.
اس لیے جو ہے وہ جو سنتے ہیں وہ پھر بولتے بھی. بڑی پیاری بات کہی رکن شورا نے کہ انسان کو اپنی جو ہے وہ اگر بات اور اپنی زبان کا وے آف ٹاک اگر یہ اچھا بنانا ہے تو پھر اچھی بات ہی سنیں اور اچھے ماحول میں رہیں. اور اپنے بچوں کو بھی آپ دیکھ لیں آپ کیا سکھا رہے ہیں. جو آپ کے بچے سنیں گے، جب اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں آپ کے بچے وہی بولیں گے. ایک اسلامی بھائی نے، فراز بھائی، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مدینہ شریف حاضری کے لیے گئے اور اپنے بچے کو، چھوٹا بچہ تھا، اس کو پیچھے چھوڑ گئے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو ہم نے اس بچے کی زبان سے وہ الفاظ جو ہے وہ سنے کہ جو پہلے ہم نے نہیں سنے تھے. اور پھر جب ہم تحقیق میں گئے تو تحقیق میں اس بات پر پہنچے کہ جہاں ہم اپنے بچے کو جو ہے وہ چھوڑ کر گئے تھے تو اس گھر سے اور ان گھر کے رہنے والے بچوں سے اس بچے نے کچھ جو ہے وہ اڈاپٹ جو ہے وہ کر لیا ہے. تو اب والدین کے لیے تو ایک پریشانی والی بات تو ہے ہی ہے. تو بچوں کو بھی ہم کیا دکھا رہے ہیں اس پر بڑے غور کی حاجت ہے کہ بعض اوقات خالی جیسے کہ آوازیں ہوتی ہیں نا، بچہ جو دیکھتا ہے پھر وہ بولتا بھی ویسے ہی ہے، وہ حرکتیں بھی پھر ویسے ہی کرتا ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اس پر تو ایک ملک کے اندر باقاعدہ تحقیق ہوئی تھی کہ یہی کہ اعضاء کا آپس میں کنیکشن کیسا ہے، اور جو بات ہماری چل رہی ہے کہ بندہ جو سنتا ہے وہ بولتا ہے، اس پر باقاعدہ پریکٹیکل ہوا کہ ایک ملک کے اندر ایک بچے کو یوں بند کیا گیا کہ اس کو کوئی اور آواز نہیں سنائی جائے گی. اس کی جو فیڈ ہے وہ اس کو دی جائے گی، جو اس کے آس پاس میں لوگ اس کی خدمت کریں گے وہ کچھ بولیں گے نہیں. ہم یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ سب سے پہلے اپنی زبان سے کیا لفظ نکالتا ہے. ٹھیک. کافی عرصے تک اس پہ ایکسپیریمنٹ ہوتا رہا، وہ بچہ بولتا نہیں تھا. کچھ عرصے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا تو اس کے زبان کے اندر سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے دروازہ کھلتا ہے نا، جیسے اس کی آواز ہوتی ہے ویسے اس کی آواز نکلتی تھی. پھر انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ چونکہ یہ صرف اس چیز کی آواز سن رہا تھا تو زبان سے بھی یہی چیز نکال رہا تھا. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ اللہ کہنا سکھائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب یہ لفظ اللہ سنے گا اس کے دل میں بھی یہ لفظ اللہ جو ہے وہ گھر کر جائے گا اور اس کی زبان سے بھی لفظ اللہ نکلے گا. ہم جیسے مطالعہ کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں ترغیب دلائی جاتی ہے کہ دیکھیں بھی، کتاب کو بھی پکڑیں اور زبان سے بھی بولیں، کیونکہ ان تمام اعضاء کا آپس میں کنیکشن ہے. اور پھر یہ چیز ذہن میں بھی جاتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف سنا اور زبان سے نکال دیا تو ختم ہو گئی بات. یہ چیز ذہن کے اندر ہی بندے کے اندر جاتی ہے کہ جیسا وہ سنتا ہے اس کی سوچ بھی ویسے کریٹ ہوتی ہے. اگر وہ اچھا سن رہا ہے تو اس کے حسن اخلاق کے اندر بہتری آئے گی، اس کی سوچ کے اندر بہتری آئے گی. اور اگر وہ برا سن رہا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ظاہر ہے کہ اسی طرح کی سوچ کریٹ ہوگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو برائی کا دامن ہے نا بڑا لمبا ہے، اور زبان کے اندر جو شر کا جو دامن ہے یہ بڑا لمبا ہے. اور جب بندہ برا سنتا ہے تو اسی طریقے سے اس کی سوچ جو ہے وہ کریٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے کڈز مدنی چینل ہے، اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم بچوں کو وہ چیز سنائیں، وہ الفاظ دیں کہ جو یہ گھر میں بھی بولیں تو بھی اچھے بچے سمجھے جائیں، ان کی تربیت پہ کسی قسم کا برا اثر نہ پڑے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری اس معاملے میں تربیت فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی سب سے زیادہ خطا جو ہے نا اس کی زبان ہی کروا رہی ہوتی ہے. اور ایک قول تو مجھے ایک بزرگ کا بڑا زبردست لگتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا بہتر ہے. کہ ہم بسا اوقات جو ہے وہ بس کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یار میں یہ اس کو بول دوں، اس کو سنا دوں. جیسے کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امام غزالی نے احیاء العلوم کی 30 جلد کے اندر نقل کیا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے جب وہ زرہ بناتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ یہ زرہ کیوں بنا رہے ہیں، بار بار میرے ذہن میں خیال آتا کہ میں ان سے سوال کروں، لیکن ایک قول کے مطابق 1 سال تک صرف اسی مقصد کے لیے میں حاضر ہوتا رہا کہ بغیر سوال کے مجھے جواب مل جائے. اور پھر داؤد علیہ السلام نے خود یہ بیان فرما دیا کہ جو زرہ ہے یہ جنگ کے لیے ایک بہترین آلہ ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی گفتگو خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو خاص طور کے پر جو ہے وہ دھیان دیں کہ ان کو بری گفتگو نہ سننے دیں. کیونکہ ظاہر بچہ آج یہ چھوٹا ہے، کل یہ بڑا ہوگا، کل اس نے بہت سارے کام کرنے ہیں شرعی اعتبار سے بھی، قومی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی. اگر آج اس کے ذہن کے اندر اس طرح کی غلط باتیں کریٹ ہو جائیں گی تو کل یہ معاشرے کے سامنے بھی ویسے ہی نکالے گا. ظاہر ہے کہ ایک بندہ جب کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے کچھ باتوں کو ڈیلیور کرتا ہے، تو اس سے ہی لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے.
اگر وہ زبان سے غلط الفاظ نکال رہا ہوتا ہے تو عوام بھی اس کو سننا پسند نہیں کرتی. لوگوں کو اپنی طرف کیچ کرنا، اپنی طرف مائل کرنا، اس کا زبان سے گہرا تعلق ہے. جیسی زبان جو ہے وہ الفاظ نکالتی ہے ویسے ہی بندہ جو ہے وہ اس کو رسپانس کر رہا ہوتا ہے. تو بچوں کو تو واقعی بہت زیادہ ان کو خیال رکھنے کی حاجت ہے، ان کو اچھا مواد دینے کی حاجت ہے. جیسا ہم ان کو مواد دیں گے انشاءاللہ ان کی تربیت بھی بہتر ہوتی رہے گی. گھر کے اندر بھی اس طرح کا ماحول کریٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ابھی دیکھیں نا ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کتنی ہم مدنی کلپ سنتے ہیں کہ اس میں بچہ مدینہ مدینہ کر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ڈفرینس کہاں آ رہا ہے؟ ڈفرینس یہی آ رہا ہے کہ ہم اس کو جیسا مواد دے رہے ہیں، جیسے ان پٹ کر رہے ہیں ویسا وہ آؤٹ پٹ نکال رہا ہے. اسی لیے ہمیں بچوں کو اچھا ہی ان پٹ کرنا چاہیے. بسا اوقات گھر کے اندر بعضوں کی عادت ہوتی ہے، والدین کی عادت ہوتی ہے رف ٹاکنگ کی، لیکن کم سے کم بچوں کے سامنے اپنا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. یعنی خود بھی اپنی اصلاح تو کرنی ہے لیکن بچوں کے سامنے آپ خاص طور پر خیال رکھیں کہ اس طرح کی رف لینگویج نہ کریں. ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جیسا بھی رکن شورا نے بھی فرمایا کہ الفاظ نکال رہا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اس نے سنے کہاں سے ہیں. نہیں، ہمارے گھر کے اندر اس طرح کا ماحول نہیں ہے، ہم تو اس طرح کے الفاظ نہیں بولتے. تو بچہ واقعی بہت جلدی کیچ کرتا ہے. اپنی بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کی زبان سے اللہ رسول کا ذکر سننا چاہتے ہیں تو خود بھی اچھی گفتگو سنیں اور ان کو بھی اچھی گفتگو سنائیں. واہ جی واہ، ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے. ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، قالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مرفوع، اللہ اکبر، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ تعالی پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کا، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ جو اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی بھی عزت کرے. فَلْيُكْرِمْ، بس چاہیے کہ وہ عزت کرے. ٹھیک ہے، چلیں سیگا کیا ہے، لفظ کیا ہے، فعل کیا ہے، اس کو آگے ابھی رہنے دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اچھی باتیں کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، اور ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھا جائے. استاد جی بالکل، ذکر پاک ہو، درود پاک ہو. اللہ پاک کا ذکر کرنا تو یہ بہت پسندیدہ ہے، اور جو اللہ پاک کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھتا ہے وہ کامیابیاں حاصل کرتا رہتا ہے. ہماری زبان اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتی، باقی ساری دنیا کا ذکر کر رہی ہوتی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس رب نے ہمیں بنایا ہے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جس کے ہم محتاج ہیں اور رہیں گے، تو اس کی جو ہے وہ اس کا ذکر ہماری زبان سے نہیں نکل رہا. کبھی استغفار کریں، استغفار کر کے ذکر ہونا چاہیے، کبھی اس کی تسبیح و تقدیس سبحان اللہ الحمدللہ کر کے بولیں، کبھی اپنی زبان سے ہی بات کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ذکر اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو عربی میں اذکار ہیں، یہ بھی اذکار ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو ہے وہ تلقین فرمایا ہے کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اپنی مادری زبان میں بھی ذکر کرنا چاہیے، جیسے یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی. تو یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، اور لوگوں کو بھی جو ہے اللہ پاک کے ذکر کی جانب لے کر آنا چاہیے. جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، یا آپ معاشرتی یعنی جیسے خاندان والے آپس میں مل جاتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی ایسا جو ہے وہ پہلو نکالیں جس میں اللہ پاک کا ذکر آ سکے. مجھے یاد ہے مبلغ دعوت اسلامی محمد شفیع صاحب ہیں، بلوال کے رہنے والے ہیں. تو یہ جو ہیں وہ جب ہم مدنی دورہ، علاقائی دورہ ہوتا تھا، تو یہ پہلی دفعہ علاقائی دورہ ان کی سرپرستی میں کیا ہے میں نے. تو یہ ان کی میں نے یہ دیکھی بات، عادت دیکھی کہ جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ امر بالمعروف، یہ نیکی کی دعوت دینے کی طرف بات لے آتے تھے، اور ایسی گفتگو کرتے تھے. دیہاتیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، پھر بھی کوئی بات یعنی دنیا کی بات ہوتے ہوتے بیچ میں جو ہے وہ دین کی اور فکر، آخرت کی فکر کی، قبر کی یہ بات لے آتے تھے. تو بہت اچھا لگتا تھا کہ کیسے یعنی کتنے زبردست مبلغ ہیں
کہ اللہ پاک کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں، دین اسلام کی بات لے آتے ہیں گفتگو کرتے کرتے، تو ہمیں ہماری یعنی گفتگو کے اندر بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے تاکہ اللہ پاک کا جو ہے وہ ذکر ہوتا رہے. ماشاءاللہ. بچ جائیں یہ زبان میری، فضول گوئی سے بچ جائیں یہ زبان میری، میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عن ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقصر الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ. ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ بولتے رہنا یہ دل کی سختی کا باعث ہے، اور جس کا دل سخت ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہوگا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی باتیں جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت دیں، امر بالمعروف کریں، اچھی بات بتائیں، برائی سے منع کریں اور ذکر اللہ کریں، اور جو کام کی بات ہے وہ کریں. بعض لوگوں کو صرف وہ ہوتا ہے کہ بس بولنا ہے، کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ بھی رونق لگا لوگ، اچھا ایسوں کے بارے میں رونق لگا کے رکھتا ہے، مطلب بات کرتا رہتا ہے اور یوں ہوتا ہے، بھائی چپ نہیں بیٹھ سکتا بندہ. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل، انہیں کہا جاتا ہے رونقی ہے، کہ جہاں جاتا ہے وہاں پر جو ہے وہ محفل کو گرما دیتا ہے. تو بعض اوقات یعنی ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ جو کئی گناہوں پر مشتمل ہوتی ہے. اچھا ہنسانے کے لیے بعض اوقات جھوٹ بھی بولا جا رہا ہوتا ہے، ہنسانے کے لیے بعض اوقات کسی کا تمسخر بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے. ایک کو جو ہے وہ ریل بنانا کہتے ہیں نا جس کو، ایک کو جو ہے وہ بنا لیا، ہدف بنا لیا، اب اس کے بارے میں کبھی اس کی نقلیں اتار رہے ہیں، کبھی اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. تو یعنی وقت گزاری کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کر لینا کہ اگر اس کا کوئی جو ہے وہ حساس آدمی آپریشن کرے تو کئی گناہ اس کے اندر موجود ہوں گے، کہیں مبالغہ ہوگا، کہیں جھوٹ ہوگا، کہیں جو ہے وہ دل آزاری ہوگی. تو لہٰذا جو ہے وہ کیا وہ رونقی، کہ رونقی تو کہہ کے خوش ہو جائے گا کہ مجھے لوگ رونقی کہتے ہیں، لیکن اپنے لیے جو ہے وہ جہنم کا راستہ جو ہے وہ جو ہے بہتر کرتا چلا جا رہا ہے. تو یہ تو اللہ پاک ہمیں ایسے جو ہے وہ رونقوں سے ہی بچائے جس کے اندر اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہی. اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اچھی اسٹڈی کی جائے، مطالعہ کیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین، کتاب اگر کسی نے دی ہے نا، تو اب ایک لوگ صرف یہ بھی دیکھا ہے ہم نے کہ مقدس سوراخ میں کتاب آ رہی ہوتی ہے اور وہ بالکل مطلب نیو ٹائپ کتاب ہوتی ہے. یعنی ایک تو ہے نا کتاب مطلب بوسیدہ ہے یا مطلب وہ ہو گیا ہے، اس کو کافی ٹائم ہو گیا ہے، کچھ اوراق شہید ہو گئے ہیں، یوں کر کے. بعض اوقات نئی نئی کتابیں بھی اس طرح سے یہ مقدس سوراخ میں لوگ نکال دیتے ہیں. اس میں بھی ایک بات کیا ہوتی ہے، یار گھر میں کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، چلو یہ مطلب مقدس سوراخ میں دے دو. تو بھائی اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت، جو جیسے مکتبۃ المدینہ کی کتاب کی ہم بات کر لیتے ہیں، تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب اگر آپ کو کسی نے تحفے میں دی ہے تو اس کو یہ کہنے کی بجائے بھی پڑھتا تو کوئی ہے کوئی نہیں مقدس سوراخ میں دے دو، تو آپ اس کو پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. بالکل پڑھنا بھی چاہیے اور پھر گھر میں بھی رکھنا چاہیے. اس میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، بزرگان دین کا ذکر ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے برکت حاصل ہوتی ہے. گھر میں ہوگی تو برکتیں ملیں گی
اور اگر آج ہم نہیں پڑھ رہے، میں اتنا مصروف ہوں کہ مجھے وقت نہیں ملا کہ میں اس کا مطالعہ کروں، تو کوئی مہمان آئے گا وہ پڑھ لے گا، جی آپ کے بچوں کو اللہ پاک توفیق دے گا، وہ پڑھ لیں گے، تو گھر کے اندر رہنے میں فوائد ہی ہیں۔ یوں اسے نہیں دینا چاہیے کہ جناب اس پر مٹی پڑ جائے گی تو اس کو صاف کون کرے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایک لائبریری بنا لینی چاہیے، ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ کوئی یوں کتابیں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، تو یہ تو بہت محرومی والی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا بڑا گھر عطا فرمایا، اور کوئی ایسی جگہ تو ہم بنا دیں جہاں پر ہم کتابیں رکھیں، اور بالخصوص دینی کتابوں کا تو احترام بھی ہے، احترام والی جگہ پر رکھیں۔ اور مٹی پڑنے کا ڈر ہے تو پھر ایسی جگہ پر شوکیس وغیرہ میں رکھ دیں جہاں پر وہ جو ہے وہ شیشے کا دروازہ بند ہو جائے تاکہ مٹی نہ پڑے، اور واقعی ایسا اہتمام کر کے ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو امیر علیہ سنت نے بھی ترغیب دلائی ہے۔ جد الممتار جب شائع ہوئی نا، یہ ہے عربی میں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے وہ رد المحتار پر جو ہے حاشیہ ہے جد الممتار کے نام سے، اور الحمدللہ عز وجل مکتبۃ المدینہ نے 7 جلدوں پر شائع بھی کیا ہے۔ تو یہ جب پہلی جلد شائع ہوئی تو امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی کہ اگر آپ عربی نہیں جانتے تب بھی آپ اپنے گھر میں لے کر رکھیں، برکت ملے گی، اور اللہ پاک آپ ہی کے خاندان سے کوئی پیدا کر دے گا جو اس کا مطالعہ بھی کرے گا۔ اس لیے ان کتابوں کو گھر میں رکھنا چاہیے، کیا بات، اور نہیں تو کم از کم برکت تو ملے گی نا اللہ اس کے رسول کے نام کی۔ ماشاءاللہ کتابیں ایسی ہیں جس کے رکھنے کی بھی برکت ہے۔ کنز الایمان شریف کے بارے میں فرمایا کہ صرف گھر میں تشریف فرماؤ تو جنات نہیں آئیں گے۔ یہ نہیں کہ صرف رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، رکھنے کا بھی اپنا ایک الگ فائدہ ہے اور پڑھنے کا ڈبل فائدہ۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ تو یہ یوٹیلائزیشن کریں، مکتبۃ المدینہ ماشاءاللہ یہ ذرائع ہمیں بتا رہا ہے، دے رہا ہے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں یوزفل چیزوں کی طرف لے کر آ رہی ہے، فروٹفل چیزوں کی طرف جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے، بتا رہی ہے، اور اپنے موبائل کو کس طریقے سے ہم یوزفل بنا سکتے ہیں، پازیٹیو وے میں یوز کر سکتے ہیں۔ مجلس ہمارا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس پر اپنی ماشاءاللہ بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ اللہ کریم ان کی مدد بھی فرمائے، مددگار بھی پیدا فرمائے۔ ہمارے پاس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ایک پرومو ہے، وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ جی، اسلامی موضوعات پر مستند تحریری بیانات کا مدنی گلدستہ بصورت اسلامک سپیچز موبائل ایپلیکیشن، جس میں ہے آپ کے لیے تحریری بیانات کے ساتھ ساتھ تحریری بیانات کو سرچ کرنے اور منتخب شدہ موضوعات کو بک مارک کرنے کی سہولت، نیز اپنے پسندیدہ تحریری بیان کو محفوظ کرنے کے لیے فیوریٹ آپشن، بیانات کے ٹیکسٹ کو ایڈجسٹ کرنے کی سہولت، نیکی کی دعوت کے عظیم جذبے کے تحت بیانات کو شیئر کرنے کی سہولت، نئے آنے والے بیانات کی اپڈیٹس۔ تو اس ایپلیکیشن کو آج ہی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ واہ بھائی واہ، کیا زبردست جو ہے یہ ایپلیکیشن ہے، یہ اسلامک سپیچز، یہ ہونی چاہیے، مبلغین کے پاس بھی ہونی چاہیے، اور جن کو ضرورت پیش آتی رہتی ہے واعظ و نصیحت کرنے کی طرف، ان کے لیے بھی ایک بڑا یہ ایک زبردست پیغام ہے۔ یہ بالکل، یہ اس میں سینکڑوں بیانات ہیں جو ہفتہ وار اجتماع میں ہوتے تھے، ان کا یہ مجموعہ ہے، اور مختلف موضوعات ہیں، یعنی زبردست قسم کے موضوعات ہیں۔ تقریباً جو ہے وہ عمومی طور پر جو موضوعات اصلاحی اعتبار سے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اپنی زبان سے اچھی بات کہیں اور اس کو کنٹرول کریں۔ زبان بندے کے کنٹرول میں ہونی چاہیے، ورنہ پھر اگر زبان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو بندہ پھر ایسا کنٹرول ہوتا ہے کہ بس پھر وہ کچھ ہو ہی کہیں اور ہی نکل جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اور بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، العافیت والا معاملہ فرمائے اور اچھی بات کہیں۔ دعوت اسلامی کی مدنی ملک بستا رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اچھا ذہن بنتا رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے استعمال سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کو بچائے، آمین۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، تجھ پر خدا کی رحمت اے عازم مدینہ، نور محمد
سینہ جب ساحل عرب پر پہنچے تیرا سفینہ اس وقت سر جھکا کر للہ قرینہ محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری ہو دور و رنجو الفت مٹ جائے فکر دوری دیدار مصطفیٰ کی جب آرزو ہو پوری محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا روزے کی جانیوں کے جس دم قریب جانا رو رو کے حال مسلم سرکار کو سنانا بے ساختہ مچلنا جوش جنوں دکھانا سینے میں بھی بسانا آنکھوں میں بھی بسانا سینے میں بھی بسانا آنکھوں میں بھی بسانا پھر نور حق نما سے میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا صبح میری رحمتوں سے بھری میری رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ سن لے